بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور دعا ہے اللہ پاک سے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو تمام جہانوں کا مالک اور پیدا فرمانے والا ہے۔ میں سویڈن کے شہر اسٹاکہولم میں ہوں اس وقت۔ نومبر کا آخری ہفتہ سمجھ لیں چل رہا ہے، اور پرسوں رات یہاں برف باری کا سلسلہ شروع ہوا، جو کہ تقریباً 24 گھنٹے جاری رہا، اور اس کے بعد کے یہ حالات اس وقت میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ ابھی صبح کے 8 بجے ہیں، لوگ اٹھ کر گاہے بگاہے اپنے کاموں کی طرف رواں دواں ہیں۔ میں نے بھی اپنے بچے کو اسکول چھوڑا ہے، اور واپسی پہ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ جیسے یہ ایک کار کھڑی ہے، اس وقت مکمل سنو سے اٹی ہوئی ہے، اور اس کا مالک جو ہے وہ اس میں سے سنو ہٹا رہا ہے۔ تو ذرا مجھے گھوری کرائی ہے تو میں اس سے ویڈیو ہٹا لوں۔ تو اس طرح کے مناظر عام طور پہ ہمیں جب پاکستان میں ہم رہتے تھے بچپن میں صرف موسم سرما کے کیلنڈر میں ہی ہم دیکھ پاتے تھے، لیکن یہاں حقیقت میں یہ چیز ہمیں اس قدر سنو جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ سویڈن کے لیے برف باری کوئی غیر معمولی بات نہیں، اور اسٹاکہولم میں بھی یہ ہر سال برف باری کا سلسلہ جو ہے موسم سرما میں شروع ہوتا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے رہنا سیکھ لیا ہے اس کے ساتھ، جیسے کہ آج یوں میں کہہ سکتا ہوں کہ پچھلی 2 راتوں میں بہت کم ٹائم میں بہت زیادہ سنو پڑی ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں فٹ سٹیپس یہاں پہ، یہ پیدل چلنے کا رستہ ہے، لیکن یہ جو گاڑیوں والا رستہ ہے یہ گاڑیوں نے خود صاف نہیں کیا۔ جیسے سنو پڑی ویسے ہی روڈز کو صاف کرنے والی گاڑیاں آ جاتی ہیں، اور وہ ان کو وہاں سے سنو کو ہٹا دیتی ہیں، اور جو سنو ہٹتی ہے وہ پھر سائڈوں پہ ایسے سٹیک ہو جاتی ہے، اور یہ بالکل ان ٹچ سنو ہے۔ اور میں اس میں پاؤں رکھوں گا، یہ دیکھ لیں اچھی خاصی گہرائی میں میرا پاؤں جا رہا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان قوموں نے ترقی کر لی ہے، اور انہوں نے اس پہ رہنا سیکھ لیا ہے۔ آلدو یہ کافی ایکسپینسو کام ہے کہ گاڑیاں، لیبر ان کو چاہیے ہوتی ہے سمر ونٹر میں، جو کہ بڑی شاہراہوں سے چھوٹی گلیوں سے سنو کو ہٹاتے ہیں، اور اس کا سالانہ بجٹ ایلوکیٹڈ ہوتا ہے تاکہ کاروبار زندگی نہ رکے۔ آج بھی جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ روڈ پہ کارز چل رہی ہیں، حالانکہ گورنمنٹ نے اسٹاکہولم میں وارننگ ایشو کی ہوئی تھی کہ بہت زیادہ یہ بہت ہی خوبصورت نظارے ہیں کہ بہت زیادہ چاؤز سچویشن ہے روڈز پہ، کہ وہ سڑکیں صاف کرنا چاہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے بڑی کرینز وغیرہ روڈز پہ نظر آئیں گی۔ اور چونکہ اچانک سنو آئی ہے، بہت سارے لوگوں نے ونٹر ٹائرز چینج نہیں کیے تھے، اس سے کاریں سلپ بھی ہوئی ہیں۔ تو اگر لوگ گھر رہ کر کام کر سکتے ہیں تو وہ گھر سے کام کریں، جس طرح میں آج کروں گا۔ لیکن جن لوگوں کا دفتروں میں جانا ضروری ہے وہ بہرحال لازمی دفتروں میں جائیں گے۔ یہ بھی دیکھیں، یہ سارے گھر ہیں اور یہ چیری کے درخت ہیں جو اس وقت مکمل ایک ایک ٹہنی کے اوپر سنو پڑی ہوئی ہے۔ تو لوگ یہاں پہ کام سے نہیں رکیں گے۔ بلکہ میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں جو سویڈن کے اندر ایک بڑی کامن چیز ہے، لوگ ایکسرسائز، رننگ، جاگنگ وغیرہ بہت زیادہ کرتے ہیں، اور اس میں سے ایک ٹائم جاگنگ کرنے کا پوسٹ لنچ ہوتا ہے، لنچ کے بعد، یا لنچ پری لنچ ہے، لنچ سے پہلے۔ تو اس سنو میں بھی، جس میں میرے لیے تو چلنا بھی مشکل ہو رہا ہے سنو کے اندر، لیکن آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ آپ کو جاگنگ کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ویدر جیسا بھی ہو، زندگی رکنی نہیں چاہیے۔ اور یہ میں نے خود دیکھا کہ گروپس میں
رننگ کرنے کے لیے نکل آتے ہیں. اور ابھی تو سنو نہیں پڑ رہی لیکن اتنی پڑ چکی ہوئی ہے, اور اگر پڑ بھی رہی ہو تو آپ کو وہ رننگ کرتے جاگنگ کرتے اپنا زندگی کا کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اب میں تھوڑا سا مین اسٹریٹ سے ہٹ کے ایک واکنگ ٹریک ہے اس کی طرف جاؤں گا, اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سنو کی کیا صورتحال ہے. اب میں یہ دیکھیں, اب میں اس ایریا میں آ گیا ہوں جہاں پہ مجھے امید تھی کہ سنو کو بالکل ہی ٹچ نہیں کیا گیا ہوگا. یہ لوگ یہاں پہ پیدل تو چل کے آئے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رستے پہ آنے والے لوگ آج اپنے کاموں پر گئے ہیں, کیونکہ فریش پاؤں لگے نظر آ رہے ہیں. اور ادروائز آپ دیکھیں یہ گھر ہے اس سائڈ پہ. اب یہ خوبصورتی دیکھنے والی ہے کہ یہ سنو جب گری ہے, یہ ایک پلر ہے لائٹ کا, لیمپ کا, اسٹریٹ لائٹ کا, تو اس کے ساتھ بھی آپ کو سنو نظر آ رہی ہے. اسی طرح میں اب اس میں تھوڑا سا اندر بھی جاؤں گا, آلدو میں نے فل لانگ شوز نہیں پہنے ہوئے کیونکہ میرا ارادہ نہیں تھا سنو کے اندر واک کرنے کا. لیکن ہاں یہ بھی چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے میں نے پہلے عرض کی, جب یہاں ونٹر آتا ہے تو اس طرح کی سنو میں نارمل گاڑیوں کے جو نارمل ٹائرز ہوتے ہیں وہ سکڈ کرتے ہیں. اس لیے سویڈن میں اس پہ کوئی اور بھی ہم انشاءاللہ ویڈیو کریں گے. سویڈن میں چونکہ سنو پڑنی ہی پڑنی ہوتی ہے تو اس واسطے یہاں پہ ونٹر ٹائرز کا ایک کانسیپٹ ہے. وہ اسپیشل ونٹر ٹائرز, ان کی ڈیپتھ زیادہ ہوتی ہے, وہ یوز کیے جاتے ہیں ڈرائیو کے لیے تاکہ گاڑی سلپ نہ ہو. اب یہاں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں, یہ کوئی سائیکل والا یہاں سے گزر کے گیا ہے, اور یہاں پہ یہ پیدل چلنے والے لوگوں کا کے پاؤں لگے ہوئے ہیں. یہ میں آپ کو دکھاؤں, یہ کوئی جانور یہاں سے گزرا ہے اور پھر وہ اس طرف کو اس کے پیروں کے نشان ہیں. تو یہ پیچھے جنگل ہے تھوڑا سا, اس میں اکثر ہرن اور خرگوش ہمیں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں. یہ سارے درخت جو ہیں یہ چونکہ موسم خزاں چل رہا تھا تو ان کے پتے آلریڈی گر چکے ہوئے ہیں, اور خزاں کے رنگ بھی بڑے مزے کے ہوتے ہیں سویڈن میں. میں نے کچھ پکچرز لی تھیں لیکن ویڈیو نہیں بنا سکا, تو وہ بھی کسی وقت انشاءاللہ ویڈیو بنا کے آپ کو اس کے رنگ بھی دکھائے جائیں گے. لیکن یہ چیز دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مزید یقین ہو جاتا ہے. اب یہ شخص جو ہیں یہ گاڑی چلانے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں پہ, اور ایسے لگ رہا ہے جیسے ان کی گاڑی سٹرگل کر رہی ہے, شاید انہوں نے ابھی تک ٹائر چینج نہ کیے ہوں. تھوڑا سا مجھے سلپ ہوتی لگ رہی ہے, وہ دیکھیں ان کی گاڑی, ہاں اس کے ٹائر پھر گئے ہیں وہاں پہ. تو یہ چیز روڈ پہ بڑی کامن نظر آتی ہے آج کل کے دنوں میں. جب سنو پڑی ہو یا جس وقت سنو پگھل کے اور دوبارہ جم جائے اور وہ آئس بن جائے تو آپ کو سڑک پہ گاڑیاں نظر آئیں گی جو کہ اس طرح سے پھنسی ہوئی ہوں گی. اس کا بھی ایک حل ہے, اور اس کا حل یہ ہے کہ انشورنس کے اندر ہمارے پاس ایک آپشن ہوتی ہے کہ آپ کو روڈ اسسٹنس اگر اس میں ڈال لیں اور آپ کی گاڑی کہیں پھنس جائے تو آپ ان کو کال کر سکتے ہیں, وہ آئیں گے ایک ٹرک لے کے اور اس کے ساتھ آپ کی ہیلپ کرتے ہیں. تو یہ ساری وہ چیزیں میں عرض کر رہا ہوں کہ جن قوموں نے ترقی کی ہے انہوں نے حالات کو اپنے مطابق ڈالا ہے, اور اسی کو کہتے ہیں دنیا کو مسخر کرنا. یہ بینچ ہے سائڈ پہ بیٹھنے کے لیے, عام طور پہ جب ہم واک کرنے کے لیے ادھر نکلتے ہیں تو ہم اس بینچ کو استعمال کرتے ہیں بیٹھنے کے لیے. یہ اس طرح میں آپ کو اس طرف پہ تھوڑا سا یہ نظارہ دکھا دوں. اب یہ جو راستہ جس پہ میں چل رہا ہوں یہ میرے گھر کی طرف جاتا ہے. ایک تو سڑک والا راستہ تھا جس پہ میں پہلے چڑھ رہا تھا, وہ سیدھا جاتا ہے. یہ تھوڑا سا گھوم کے تو گھر کے جو بیک یارڈ ہے اس طرف جاتا ہے, اور میرے گھر کا جو بیک یارڈ ہے اس میں بھی سنو ابھی تک ان ٹچ ہے. میں نے نہیں دیکھا وہاں پہ کوئی زیادہ لوگ ابھی گزرے ہوں,
تو جب یہ بالکل انٹچ ہوتی ہے تو اس وقت اس کی خوبصورتی، اس کی چمک الگ ہی ہوتی ہے. تو ہم اس طرف سے جاتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا بھی نظارہ بھی لیتے ہیں، اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا دل سے اعتراف بھی کرتے جاتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ اس وقت جب یہ ابھی تازہ تازہ سنو گری ہے، ظاہر ہے ہم اس میں کاروباری زندگی کو تو چلا کے رکھے ہوئے ہیں جیسے میں نے پہلے عرض کی، لیکن یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر اسی سنو کی مقدار کم یا زیادہ ہو اور وہ انسان کے لیے وبال بھی بن سکتا ہے. تو قدرت کی، اللہ کی ہی قدرت ہے ہر طرف. یہ دیکھیں بچوں نے سنو مین بنائے ہوئے. تو جس ملک میں رہتے ہیں آپ اور وہاں پہ جو اپرچونٹیز ہوں، جس طرح کے ماحول ہوں، بچے اس طرح کی گیمز انوینٹ کر لیتے ہیں. تو یہاں جب سنو پڑتی ہے تو بچے اس کو بڑا پسند کرتے ہیں، اور ظاہر ہے آپ سنو پڑتی ہے تو اس کے لیے آپ اسپیشل شوز اور کپڑے وغیرہ پہن کے باہر آئیں تو آپ آلموسٹ فلی پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں. فیس کا تھوڑا سا حصہ بس آپ کا باہر ہوتا ہے، ادروائز آپ فلی پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں لو ٹیمپریچر سے بھی اور سنو سے بھی، یعنی گیلا ہونے سے بھی. تو وہ یہ بھی ایک چیز انہوں نے اڈاپٹ کر لی ہوئی ہے کہ ویدر کے حساب سے کپڑے بنا لیں تو آپ کا کام چل جاتا ہے. اب یہ وہ ایریا ہے جو میں کہہ رہا تھا کہ انٹچ ہوگا. کوئی ایک آدھ شخص یہاں سے گزرا ضرور ہے کیونکہ پاؤں کے نشان بنے ہوئے ہیں. اب میں دیکھتا ہوں کہ میرے میں ہمت ہے کہ نہیں اس کو. یہ دیکھیں، یہ ویسے بشز ہیں جو ایک باڑ کا کام کرتے ہیں عام طور پہ، لیکن اتنی زیادہ سنو پڑی ہے ان کے اوپر کہ وہ بیچاری ٹہنیاں اس کے وزن کو برداشت نہیں کر سکیں. اور اگر اس کی میئر کرنا ہو کتنی سنو پڑی ہے تو وہ یہاں سے بخوبی ہو سکتا ہے. یہ اتنی تہ سنو کی اس لکڑی کی باڑ کے اوپر پڑی ہے. یہ پتھر پڑے ہوئے سڑک کی سائڈ پہ، ان پہ سنو پڑی ہے. ہر چیز سنو سے فل اس وقت ٹٹی ہوئی ہے. تو اس تھوڑی سی ویڈیو میرے اسٹینڈرڈ کے مطابق لمبی ہوگی، لیکن یہی آپ کو دکھانا تھا. دیکھنے کا شکریہ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.